حیات، مغرب کا وقت قریب ہے۔ خبردار جو اس وقت چھت کا رخ بھی کیا تو ماں کی آواز پر حیات نے پلٹ کر دیکھا اور جلدی سے ان کی نظروں سے بچتے سیڑھیوں کا رخ کیا۔ حیات، حیات، منع کر رہی ہوں نا، اس وقت چھت پر مت جاؤ، مغرب کے تھوڑے دیر بعد چلی جانا۔ حیات کی ماں نے پھر تیزی سے آواز دی، مگر حیات آدھی سیڑھیاں چڑھ چکی تھی۔ اماں، اذانوں کا انتظار کروں گی تو بارش رک جائے گی۔ ویسے بھی سال میں ایک بار بڑی مشکل سے اتنی تیز بارش ہوتی ہے، باقی وقت تو رمجم ہی برستی ہے۔ وہ جو بارش کی دیوانی تھی، اس قدر تیز بارش ہونے پر خود کو روک نہیں پائی تھی۔ سمجھتی کیوں نہیں ہو، مغرب کے وقت کھلے آسمان کے نیچے لڑکیوں کو نہیں جانا چاہیے، اوپر سے اپنے اتنے لمبے بال بھی کھول رکھے ہیں۔ آنے دو تمہارے ابا کو، شکایت لگاتی ہوں۔ حیات کی ماں منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی رہ گئی اور وہ اپنی منمانی کرتی چھت پر پہنچ گئی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ ہر منظر دھندلا گیا تھا۔ اپنی باہیں پھیلائے وہ گول گول چھت پر گھومنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ارد گرد اس وقت تو کوئی موجود نہیں ہوگا۔ ویسے بھی مغرب ہونے سے پہلے ہی اچھا خاصا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ دور دور تک سب کچھ جل تھل نظر آ رہا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ مخصوص گول دائرے میں گھومنے لگی، ساتھ ہی ساتھ اپنا پسندیدہ گانا گنگناتے ہوئے۔ وہ بارش کو پوری طرح اپنے اندر اترتے محسوس کر رہی تھی۔ سفید رنگ کا فراک اور چوڑی دار پاجامہ بھیگ کر اس کے وجود سے چپک گیا تھا۔ بالوں کی لٹوں نے چہرے کی خوبصورتی کو جگہ جگہ سے چھپا رکھا تھا، لیکن وہ ہر بات سے بے پرواہ، اپنے آپ میں مگن، بس اس موسم کو انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اگر ابا گھر آ گئے تو وہ ہرگز بھی بارش کے مزے نہیں لے سکے گی، کہ ابا کو لڑکیوں کا بارش میں بھیگنا اور خاص کر چھت پر آ کر بھیگنا بالکل پسند نہیں تھا۔ ہمیشہ بارش کو حسرت بھری نظروں سے ہی دیکھتی رہ گئی۔ آج ابا ابھی تک اپنے کام سے نہیں لوٹے تھے، اس لیے اسے موقع مل گیا تھا۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ پوری طرح بارش میں بھیگتی فرش پر بیٹھ گئی، اپنے ہاتھوں سے بارش کے پانی کو چپاک چپاک کرتی اڑاتی۔ وہ زور زور سے بچوں کی طرح ہنسنے لگی، چہرے پر آئی لٹوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا اور پھر ہاتھ میں پانی اٹھا کر خود ہی اپنے سر سے ڈالنے لگی۔ اس کا بس نہ چلتا کہ وہ ہر طرح سے بارش کو انجوائے کر لیتی، اس بات سے بے خبر کہ سامنے والے گھر کی چھت پر موجود دو نیلی آنکھیں پوری طرح اس پر جمی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر گزری اور اذانیں شروع ہوئیں تو نیچے سے اس کی اماں نے زور زور سے آوازیں لگانے شروع کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ واپس سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی آئی اور ساتھ ہی کسی کا چین بھی چرا لائی۔ حیات، کتنی بار منع کیا ہے تمہیں، اگر تمہارے ابا آ جاتے تو تم سے زیادہ مجھے باتیں سننے کو ملتی۔ اور کپڑے دیکھو، بارش میں بھیگ کر پورے آر پار ہو رہے ہیں، دفع ہو جاؤ، جا کر جلدی سے کپڑے تبدیل کرو۔ حیات کی ماں نے اسے کھڑی کھڑی سنائی تو وہ فوراً کمرے میں دوڑ گئی۔ حیات کی بہن حبیبہ اپنی کتابیں کھولے پڑھائی میں مصروف تھی۔ نظر اٹھا کر اس نے چھوٹی بہن کو دیکھا جو پوری طرح آر پار ہو رہی تھی۔ حیات، کچھ شرم و حیا ہوتی ہے، مانا کہ گھر میں مرد نہیں ہے، لیکن تم چھت پر بھیگ رہی تھی نا، اگر اس پاس کی چھتوں پر کوئی موجود ہوتا تو 17 سالہ حیات پر ناراضگی کا اظہار کرتے۔ حبیبہ نے خود اٹھ کر الماری سے کپڑے نکال کر اس کی طرف پھینکے تھے۔ خبردار، جو اپنے گیلے قدم لے کر کمرے میں آئی تو، زہر لگتا ہے مجھے یہ پانی کا چکر، جاؤ باہر والے واش روم میں جا کر کپڑے تبدیل کر لو۔ حبیبہ نے اسے کمرے میں قدم ہی نہ رکھنے دیا اور وہ منہ بسوڑتی باہر والے واش روم میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے نکلی تو بارش بھی ہلکی ہو چکی تھی۔ اپنے کپڑوں کو ایک طرف رسی پر پھیلاتے اس نے اماں کو آواز دی اور پکوڑوں کی فرمائش کر ڈالی۔ اس کی اماں جو بارش کے باعث ہونے والے حبس میں کھانا پکانے میں مصروف تھی، اس کی بات سن کر ہاتھ میں بیلن پکڑے کچن سے باہر نکلی تھی۔ گھر کے کام تجھے ہوتے نہیں، فرمائشوں کی دکان لے کر آ جاتی ہو۔ خاموشی سے وائپر اٹھاؤ اور صحن کا سارا پانی سکھاؤ، تمہارے ابا آتے ہی ہوں گے۔ کھانا تیار ہو رہا ہے، سیدھی شرافت سے کھانا کھاؤ اور اپنے ایگزامز کی تیاری کرو۔ بڑی بہن ڈاکٹر بننے جا رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم انٹر میں ہی فیل ہو جاؤ گی۔ حیات کی چلبلی فطرت کی وجہ سے اس کی اماں اسے لے کر بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ اس کے رزلٹس بھی کچھ اچھے نہیں آتے تھے اور اسی بات کی انہیں فکر تھی۔ ان کے شوہر بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کو لے کر نہ صرف سخت تھے
بلکہ بیوی کے ساتھ اس بات کو لے کر جھگڑا بھی کر لیا کرتے تھے۔ اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ حیات کا انٹر کا رزلٹ بہت اچھا ہے، مگر وہ لڑکی کبھی سیریس ہی نہیں ہوتی تھی۔ ماں کا لیکچر سن کے وہ خاموشی سے وائپر اٹھائے سارا صحن صاف کرنے لگی۔ اتنی تیزی سے وائپر مارا کہ پھر اس کے ٹراؤزر کے پونچے گیلے ہو گئے۔ حبیبہ جو کتابیں سمیٹ کر اماں کی مدد کے لیے باہر نکلی ہی تھی کہ اس کے گیلے پونچے دیکھ کر چیخنے لگی، لیکن حیات کو کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ اپنے ہی انداز میں وائپر مار کر صحن سکھا چکی تھی۔ حیات تھوڑا تو تمیز سے کام کیا کرو۔ حبیبہ نے کوفت کے عالم میں اسے دوبارہ سے بھیگتے ہوئے وجود کو دیکھا تھا۔ حیات مسکراتے ہوئے اس کے گلے سے جھول گئی۔ بس جو آپ ہیں نا، تمیز، تہذیب اور تعلیم کے لیے مجھے کیا ضرورت پڑی آپ کے جیسا بننے کی؟ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو حبیبہ نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے چپت لگائے۔ ساری زندگی تو تمہارے سر پر نہیں رہوں گی نا، کچھ تو اماں ابا کا خیال کر لیا کرو۔ تمہاری وجہ سے ابا کتنا غصہ ہوتے ہیں اماں پر۔ بچو، ابا کا کام ہی کیا ہے؟ باہر کا سارا غصہ وہ اماں پر ہی آ کر اتارتے ہیں۔ میں کچھ نہ بھی کروں تو بھی اماں کو ہی باتیں سنائیں گے، اس لیے آپ ابا کی تو بات ہی نہ کریں نا۔ چلیے، آپ اور میں مل کر پکوڑے بناتے ہیں۔ وہ زبردستی حبیبہ کا ہاتھ پکڑ کر کچن میں لے گئی اور پھر ساتھ مل کر بنانے کے نام پر سارا کام حبیبہ کو سونپتے خود ٹائل پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ حبیبہ نے مسکرا کر چھوٹی بہن کو دیکھا اور پھر خاموشی سے اس کے لیے پکوڑے بنانے لگی۔ دونوں بہنوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ حبیبہ سلجھی ہوئی، سمجھدار اور ماں باپ کا احساس کرنے والی لڑکی تھی، وہی حیات نے بے انتہا چلبلی، شرارتی اور بے فکر من موجی تھی۔ کچن سے اٹھتی خوشبو گھر بھر میں پھیل گئی تھی۔ صحن ابھی بھی گیلا تھا اور ہوا میں وہ مخصوص سا پن تھا جو بارش کے بعد کے سکوت کو اور زیادہ گہرا کر دیتا ہے۔ حیات صحن کے کنارے رکھی چارپائی پر جا بیٹھی۔ اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو بچپن سے ہی اس کا خاصہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں، جیسے اب بھی وہ بادلوں سے گرے قطروں کی امید رکھ رہی ہو۔ اسے بچپن سے بارش سے بہت محبت تھی۔ وہ ہر برساتی دن کو کوئی تہوار سمجھتی جسے منانا ضروری ہوتا، مگر یہ دن کچھ خاص تھا۔ پہلی بار اس نے اپنی مرضی کو اماں کی ڈانٹ اور ابا کے خوف پر ترجیح دی تھی، ورنہ آج تک جب بھی اماں اسے روکتی تو وہ خاموشی سے چپ کر کے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی ہو جاتی اور برستی ہوئی بارش کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہتی۔ لیکن یہ پہلی بار تھا جب اس نے اپنے من کی بات مان کر چھت کا رخ کیا تھا اور پوری طرح اپنی روح کو بارش میں بھیگنے کی اجازت دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں حبیبہ پکوڑے تیار کر کے صحن میں لے آئی۔ چارپائی پر بیٹھ کر دونوں نے مل کر وہ شام گزاری اور پکوڑوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو تنگ کرتی رہیں۔ کچھ دیر بعد ان کے ابا بھی کام سے لوٹ آئے اور پھر رات کے کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں قید ہو گئے۔ حبیبہ صبح جلدی اٹھتی تھی، اسی لیے لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن حیات کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ حیات کا دل مطمئن تھا، لیکن کہیں نہ کہیں ایک انجانی سی بے چینی بھی اترنے لگی۔ شاید موسم کا اثر تھا کہ بارش کے بعد ہبس شدید ہو چکا تھا، شاید بادل دوبارہ برسنے کی تیاری میں تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ باہر ہلکی سی بوندا باندی پھر شروع ہو چکی تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر سوتی ہوئی بہن پر ڈالی اور پھر خاموشی سے کمرے سے نکل کر چھت کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کچھ دیر وہ کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی تھی، لیکن چھت پر جا کر اسے ایک عجیب احساس ہوا۔ سڑک کے پار والے گھر کی چھت پر وہی سایہ سا کچھ لمحے کو دکھا اور پھر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ حیات نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید وہ سایہ اس کا وہم تھا، یا شاید نہیں۔ وہ گھر پچھلے کچھ دنوں سے خالی تھا، اس لیے وہ سمجھ نہیں پائی کہ جو کچھ اس نے دیکھا وہ سچ تھا یا جھوٹ۔ اس نے اپنے بال کھولے جن میں بارش کی خوشبو اب بھی بسی ہوئی تھی۔ وقت تھم سا گیا تھا، یا شاید حیات کی دنیا کچھ لمحوں کو ٹھہر گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی باہیں پھیلائے چھت پر کھڑی رہی اور پھر اماں کے خوف کی وجہ سے دبے پاؤں نیچے اتر آئی۔ سارے گھر میں سکوت کا عالم تھا۔ ایک وہ تھی جو بے چین روح بنی ہوئی تھی۔ وہ رات دیر تک جاگتی رہی، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک سنتی، اور پھر کسی لمحے خاموشی نے اسے آہستہ آہستہ اپنی باہوں میں لے لیا۔
نیند اس کی پلکوں پر اتری، مگر خوابوں میں وہی چھت تھی، وہی بارش اور ایک انجان سایہ۔ اگلی صبح حسب معمول حیات کی آنکھ اماں کی آوازوں پر کھلی۔ جلدی جلدی تیار ہو کر وہ ناشتہ کرنے آئی، جہاں حبیبہ پہلے ہی یونیورسٹی کے بیگ کے ساتھ دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ میڈیکل یونیورسٹی جا رہی تھی اور معمول کے مطابق وقت کی پابند تھی، جبکہ حیات ہمیشہ کی طرح جلدی میں تھی، کبھی موزہ ڈھونڈتی تو کبھی بالوں کی پونی باندھتی۔ اسے صبح کے وقت اپنے بالوں کو لمبا ہونے پر ہمیشہ غصہ آیا کرتا تھا۔ اماں بال کھولنے کی اجازت نہیں دیتی تھی اور بال باندھنا اس کے لیے دشوار کن مرحلہ تھا۔ اسے بال باندھنے نہیں آتے تھے۔ جب وہ جلدی اٹھتی تو حبیبہ اس کے بال بنا دیا کرتی، لیکن آج تو وہ بھی نکل رہی تھی، اس لیے اس نے جیسے تیسے اونچی پونی باندھی اور ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ اماں نے اس کے بالوں کا یہ حال دیکھا تو چیخ اٹھی، اتنے لمبے بالوں کی پونی باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بل کیوں نہیں ڈالتی ہو؟ اس نے اماں کی بات کو نظر انداز کیا اور جلدی جلدی ناشتے پر ہاتھ صاف کرنے لگی۔ ناشتہ کر کے وہ دونوں اپنے اپنے راستوں پر نکل گئے۔ حیات کے امتحانات میں صرف ایک ہفتہ باقی تھا، لیکن اس کا دھیان پڑھائی کی بجائے ہر وقت کسی نہ کسی اور طرف بھٹکتا رہتا۔ بارش کے بعد گلیوں میں جگہ جگہ پانی اور کیچڑ جمع تھا۔ وہ بڑی مشکل سے دامن اور پاؤں بچاتی، کہیں کودتی کہیں پھلانگتی، بس اسٹاپ تک پہنچی، لیکن بدقسمتی سے اس کی بس نکل چکی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد اسٹاپ پر کھڑی انتظار کرتی رہی، چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی، آنکھوں میں نیند اور دل میں غصہ۔ اگر اماں کے غصے کا خوف نہ ہوتا تو اتنے خوبصورت موسم میں چھٹی کر کے وہ یقیناً گھر پر انجوائے کرتی، لیکن اس کی چھٹی پر اماں نے جتنا ہنگامہ کھڑا کرنا تھا، اس سے تو بہتر تھا کہ وہ کالج کے لیے ہی نکل پڑتی۔ کافی دیر بعد دوسری بس آئی تو وہ اس میں سوار ہوئی۔ کالج پہنچی تو وہاں کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا، ہر طرف بارش کا پانی، پھسلن اور کیچڑ، لیکن ان سب باتوں سے بے نیاز وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگ گئی۔ آج کلاس تھی لیکن دل نہیں تھا، سو سب نے مل کر کلاس بنک کی اور کینٹین کا رخ کیا۔ پورا دن گپ شپ، چپس، سموسے اور کولڈ ڈرنک میں نکل گیا۔ جب واپسی کا وقت آیا تو آسمان پر پھر سے کالے بادل چھا گئے، ہوا میں خنکی آ گئی تھی اور فضا میں وہی پرانی بارش کی خوشبو تیر رہی تھی۔ کاش رستے میں ہی بارش شروع ہو جائے، حیات نے دل سے دعا کی، تاکہ اسے پھر سے بھیگنے کا موقع مل سکے، یہ سوچے بغیر کہ وہ سفید یونیفارم میں ملبوس ہے۔ حیات بس اسٹاپ پر کھڑی، بار بار سر اٹھا کر آسمان کی طرف سیاہ بادلوں کو دیکھتی اور پھر بارش کی دعا مانگتی، جب اسے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہو۔ اس نے گردن گھما کر آس پاس دیکھا تو سڑک کنارے ایک بڑی سی سیاہ رنگ کی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ گاڑی کے شیشوں کے پیچھے سے دو نیلی آنکھیں مسلسل اسے دیکھ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گئی، دل کی دھڑکن تیز ہوئی، ایسا لگا جیسے ان آنکھوں کو اس نے پہلے بھی دیکھا ہو، لیکن اگلے ہی پل اس نے غصے سے آنکھیں دکھائیں اور چہرے کا رخ موڑ لیا، منہ ہی منہ میں کچھ برے الفاظ بولے، اور جیسے ہی بس آئی وہ تیزی سے اس میں سوار ہو گئی۔ بس میں سوار ہوتے ہوئے بھی حیات کے دل میں بے چینی تھی، آنکھوں کے سامنے وہی نیلی نظریں گھوم رہی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور بیٹھتے ہی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ آسمان گہرے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ہوا میں نمی اترنے لگی تھی۔ آدھا راستہ ہی طے ہوا تھا کہ بارش پھر سے زوروں سے برسنے لگی، بوندیں شیشے سے ٹکرا کر اندر کا منظر دھندلا رہی تھی۔ جب بس اس کے مطلوبہ اسٹاپ پر رک گئی، بارش انتہا پر تھی۔ وہ اترنے لگی تو ایک لمحے کو دل گھبرایا، کچھ دیر پہلے اپنی ہی مانگی گئی دعاؤں پر اسے افسوس ہو رہا تھا۔ بارش اس قدر تیز تھی کہ چند لمحوں میں وہ پوری طرح بھیگ گئی۔ سفید یونیفارم اس کے وجود سے چپک گیا اور دوپٹہ پانی میں بھیگ کر بوجھل ہو چکا تھا۔ سرد ہوا کے ساتھ ساتھ اب اس پر پڑنے والی نظریں بھی اس کے وجود کا بوجھ بڑھانے لگی۔ بس اسٹاپ سے گھر کا فاصلہ تھوڑا نہیں تھا اور بارش نے زمین کو دلدل بنا دیا تھا۔ وہ بھیگی ہوئی کتابیں سینے سے چمٹائے دوپٹے کو اپنی طرف کھینچتی قدم اٹھا کے آگے بڑھنے لگی، لیکن بارش تھی کہ مستقل تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی فاصلے پر چلی تھی کہ پیچھے سے کچھ آوازیں سنائی دینے لگی، وہ آوازیں جو کسی شریف لڑکی کے کانوں تک نہ پہنچے تو بہتر ہے۔ ایک ٹولہ آوارہ لڑکوں کا بارش میں مزے لینے کے بہانے اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں شرم نام کی کوئی چیز نہ تھی، ان کی بے ہودہ باتیں
آوازیں اور کہکے حیات کے وجود میں آگ لگا رہے تھے۔ واہ سفید پری تو قیامت ڈھا رہی ہے، اتنا حسن آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کاش اس تیز ہوا میں یہ رسی نما دوپٹہ بھی اڑ جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ یہ وہ جملے تھے جو حیات کے تن بدن کو دہکا گئے تھے۔ اس نے اپنے دوپٹے کو پوری طرح سے اپنی گردن لپیٹنے کی کوشش کی، لیکن واقعی بارش میں بھیگ کر وہ رسی بن گیا تھا۔ جانے من، تم کہو تو ہم چھوڑ دیں۔ ان میں سے ایک بائک والا اس کے تھوڑے اور نزدیک آ گیا۔ وہ اندر سے کانپ گئی لیکن ہمت نہ ہاری۔ اس وقت نہ وہ رک سکتی تھی نہ پلٹ کر کچھ کہہ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ایک لفظ بھی بولا تو بات اور بگڑ جائے گی۔ بارش کی وجہ سے جانوروں کے ساتھ ساتھ انسان بھی کونے خدروں میں چھپ چکے تھے، اور اس وقت اس کے نزدیک سوائے آوارہ ٹولے کے اور کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے وہ خاموشی سے گرتی پڑتی آگے بڑھنے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور وہ بھیگی کتابیں، لرزتا جسم اور تیز قدم لیے بس چلتی رہی۔ دل میں دعا کرتی، آنکھوں میں نمی اور ذہن میں خوف لیے وہ اپنی گلی کے موڑ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ جب گلی کا موڑ نظر آنے لگا تو دل میں ایک ہلکی سی خوشی نے جنم لیا، جیسے کوئی بوجھ اترنے کو ہو۔ مگر وہ سکون چند لمحوں کا ہی مہمان نکلا۔ اچانک ایک جھٹکے سے کسی نے اس کا دوپٹہ پیچھے سے کھینچ لیا۔ گلے میں کپڑے کا پھندا سا پڑ گیا۔ وہ لڑکھڑا کر رک گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہی اوباش چہرے، وہی بے حیائی سے بھری نظریں، اور ان کی زبانوں پر وہ جملے جو سن کر زمین بھی شرما جائے۔ دو لڑکے ہنستے ہوئے اس کے ارد گرد گول گول چکر کاٹنے لگے۔ ارے حسینہ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ بارش ہو رہی ہے، مزے لو، ایک نے بےہودہ انداز میں کہا۔ دوسرا اس کے اتنے قریب آیا کہ اس کے پاس سے اٹھتی سگریٹ کی بو بھی حیات کو محسوس ہونے لگی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے ایک جھپٹے میں اس کے ہاتھ سے کتابیں چھین لیں۔ حیات کا جسم کانپنے لگا، ہاتھوں کی انگلیاں سن ہو گئیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ دل چاہا چیخ مار کر رو دے یا کسی طرح غائب ہو جائے، لیکن آواز جیسے گلے میں ہی اٹک گئی۔ وہ پتھر کی طرح بے حس ہو گئی، جیسے دماغ نے سوچنا چھوڑ دیا۔ اسی لمحے جیسے قدرت نے اس کے دل کی صدا سن لی ہو۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ کچھ ٹوٹا، اور وہ لڑکا جو سب سے آگے تھا پیچھے جا گرا۔ حیات کی آنکھیں خود بخود اس سمت اٹھیں اور اس کی سانس تھم گئی۔ وہی نیلی آنکھیں غصے سے بھری ہوئیں، جیسے آگ برسا رہی ہوں، وہی سیاہ گاڑی کا عکس، اور وہی پراسرار چہرہ جو آج ایک محافظ کا روپ لیے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے پل بھر میں ایک ایک کر کے ان سب پر وار کرنا شروع کر دیا۔ کوئی زمین پر گرا کراہ رہا تھا، کوئی دور بھاگ رہا تھا۔ وہ تنہا تھا، لیکن جیسے ایک پوری آندھی ان بزلوں پر ٹوٹ پڑی ہو۔ حیات حیرت سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ اس کا دل جو اب تک خوف سے کانپ رہا تھا، اب اطمینان سے بھرنے لگا تھا۔ وہ خاموش کھڑی تھی۔ بارش اب بھی اس پر برس رہی تھی، لیکن اب اسے اپنا آپ تنہا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تمام بزدل بھاگ چکے تھے۔ گلی سنسان تھی، صرف بارش کے گرنے کی آواز تھی اور حیات کی دھڑکنوں کا شور۔ نیلی آنکھوں والے اس اجنبی نے خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پچھلی سیٹ سے ایک سیاہ مردانہ شال نکال کر اس کے سامنے بڑھا دی۔ حیات نے نظریں نیچے کیے، وہ شال تھامی اور اپنے بھیگے وجود کو ڈھانپ لیا۔ کپڑے تن سے یوں چمٹ رہے تھے جیسے سب کچھ عیاں ہو، اور یہ گرم شال اس کے لیے کسی پناہ کی طرح تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن جب نظریں اٹھائیں تو وہ شخص گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ نہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی سوال، بس وہ گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ حیات کچھ دیر ویسے ہی ساکت کھڑی رہی، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر اپنی کتابیں سمیٹی اور تیز قدموں سے گھر کی طرف بھاگی۔ خدا کا شکر تھا کہ اماں باورچی خانے میں مصروف تھیں۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا، اور جیسے ہی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ خوف، وہ بے بسی اور اس اجنبی کی مہربانی، سب کچھ ایک ساتھ ذہن میں امڈ آیا۔ کپڑے تبدیل کیے، گیلی کتابوں کو ایک طرف رکھا، اور پھر وہ سیاہ شال ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئی جس نے آج اس کی عزت بچا لی تھی۔ مہنگے پرفیوم کی خوشبو جیسے اس کے پورے کمرے میں پھیل گئی ہو۔ آنکھیں بند کی تو پھر وہی نیلی آنکھیں سامنے آ گئی۔ یہ وہی تھا، وہی نیلی آنکھیں
جو اس رات چھت پر بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ لیکن یہ کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ اس نے کیوں بچایا مجھے؟ دل میں بے شمار سوال تھے اور جواب کہیں بھی نہیں۔ لیکن ایک بات طے تھی، یہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ وہ اس لمحے اس کے لیے فرشتہ بن کر آیا تھا۔ یوں ہی لیٹے کچھ دیر گزر گئی تھی کہ دروازہ کھلا اور حبیبہ اندر آئی۔ حیات کو خاموشی سے یوں ساکت لیٹا دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ یہ کیا؟ آج یہ یوں ہی چپ چاپ لیٹی ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ اپنی کتابیں ایک طرف رکھی اور آہستگی سے حیات کے قریب بیٹھ گئی۔ حیات کی آنکھیں بند تھیں لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ حبیبہ نے نظر دوڑائی تو اچانک اس کی نگاہ حیات کے ہاتھ میں دبی سیاہ شال پر پڑی۔ یہ مردانہ شال؟ یہ تو ابا کی نہیں لگتی۔ اور یہ خوشبو؟ حبیبہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ کس کی شال ہے حیات؟ اس کی آواز سنتے ہی حیات چونک گئی، گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور چھچکتے ہوئے شال کو ایک طرف رکھ دیا جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ لیکن حبیبہ نے اس کی حرکت کو واضح طور پر محسوس کیا۔ وہ اس کی بہن تھی، اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنا چاہتی تھی۔ بتاؤ نا، کس کی ہے یہ؟ مردانہ خوشبو بھی آ رہی ہے اور تم یوں چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں نرمی تھی لیکن تجسس بھی۔ حیات کچھ دیر خاموش رہی، نظریں چراتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، کسی کی مہربانی ہے، بس اتنا سمجھ لو۔ مہربانی؟ حبیبہ نے حیرت سے دہرایا۔ کیا مطلب؟ کوئی لڑکا تھا؟ حیات نے بمشکل ہونٹ کھولے۔ آج راستے میں کچھ عجیب ہوا۔ اگر وہ نہ آتا تو شاید میں گھر واپس نہ آ پاتی۔ یہ کہہ کر اس کی آواز بھر آئی تھی اور آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ حبیبہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیا ہوا تھا حیات؟ سب صاف صاف بتاؤ، میں تمہاری بہن ہوں اور پریشان ہو گئی ہوں۔ حیات نے گہرا سانس لیا اور پھر جو کچھ ہوا سب دھیرے دھیرے حبیبہ کو سنا دیا۔ حبیبہ سنتی گئی اور اس کے چہرے پر حیرت، خوف اور تشویش سب ایک ساتھ نظر آنے لگی۔ اللہ کا شکر ہے وہ وقت پر آ گیا۔ لیکن حیات، ہمیں اماں کو بتانا چاہیے، یہ سب چھپانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ نہیں، حیات فوراً بولی، اماں فکر مند ہو جائیں گی اور وہ مجھے دوبارہ کالج بھیجنے سے روک لیں گی۔ حبیبہ کچھ سوچ میں پڑ گئی، پھر شال کی طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولی، یہ نیلی آنکھوں والا کون ہے؟ حیات نے بس اتنا کہا، میں خود نہیں جانتی، لیکن آج وہ میرے لیے فرشتہ بن کر آیا تھا۔ حیات نے بہن سے کچھ نہ چھپایا تھا اور جب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ یہ سن کر حبیبہ پریشان ہو گئی تھی اور اسے ہدایت کی تھی کہ اب وہ بنا چادر کے کالج نہیں جایا کرے گی۔ حبیبہ خود تو پوری طرح چادر پہن کر جاتی تھی لیکن حیات کو چادر پہننا پسند نہیں تھا، اسی لیے وہ دوپٹے میں ہی نکل جایا کرتی تھی۔ مگر آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ اگر وہ کسی گہرے رنگ کی چادر میں خود کو چھپا کر نکلی ہوتی تو شاید اسے اتنی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ان دونوں نے اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ حبیبہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی اور حیات سارا دن اس نوجوان کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ شام کے وقت وہ جان بوجھ کر چھت پر بھی گئی تھی کہ شاید وہ اسے دوبارہ نظر آ جائے، لیکن وہ اس سے کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ سامنے والے گھر میں کون رہ رہا ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہی یہ گھر فروخت ہو گیا تھا اور کس نے خریدا تھا کسی کو بھی علم نہیں تھا، کیونکہ اکثر ہی گھر بند پڑا رہتا تھا۔ کئی بار اس نے اس چھت پر بھی نظر دوڑائی لیکن مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور پھر وہ واپس نیچے آ گئی۔ اگلے دن کالج جاتے وقت حبیبہ کے کہنے کے مطابق اس نے دوپٹے کی بجائے شال میں جانا مناسب سمجھا، لیکن اس کے پاس کوئی شال نہیں تھی، اس لیے اس نے وہی سیاہ شال اپنے شانوں پر لپیٹی اور ماں کو خدا حافظ کہتی گھر سے نکل گئی۔ کالج میں سارا دن مصروف گزرا، کلاسز، نوٹس اور آنے والے پیپرز کا دباؤ۔ وہ جیسے خود کو بھول چکی تھی۔ دوپہر کے وقت جب وہ تھکی ہاری گھر پہنچی تو دروازہ کھلتے ہی خالہ کو صحن میں بیٹھا پایا۔ اماں ان کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ حیات کو دیکھ کر اماں نے فوراً آواز دی، آ گئی بیٹی، آؤ ذرا سنو۔ وہ جوتے اتار کر اندر آئی اور کتابیں صوفے پر رکھتے ہوئے بولی، جی اماں، تمہارے پیپرز تو 2 دن بعد ہے نا، اور تمہارا بورڈ جس کالج میں پڑا ہے وہ خالہ کے گھر سے قریب ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تم خالہ کے ساتھ ابھی چلی جاؤ، وہیں سے آرام سے کالج جایا کرو گی۔ اماں نے سیدھی اور سنجیدہ بات کہی۔ حیات کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اماں، خالہ کے گھر کیسے پڑھائی کروں گی؟ آپ کو تو پتہ ہے ان کے بچے کتنا شور کرتے ہیں۔ یہ بات اس نے خالہ کے سامنے ہی کہہ دی، جس پر خالہ کے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ
اور آنکھوں میں خفگی تیر گئی۔ اماں نے فوراً سخت لہجے میں کہا، زبان سنبھال کر بات کرو، ویسے بھی روز روز تمہیں کالج لے کر کون جائے گا؟ 3 بسیں بدلنی پڑیں گی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد تھکی ہوئی آواز میں بولی، ایک تو پتہ نہیں یہ لڑکیوں کا بور اتنی دور کیوں ڈال دیتے ہیں، ماں باپ ہی پریشان ہو جائیں۔ تم شرافت سے ابھی سامان باندھو، خالہ کے ساتھ چلی جاؤ، میں نہیں چاہتی تمہاری پڑھائی متاثر ہو۔ حیات نے بے دلی سے نظریں جھکائی، دل تو نہیں مان رہا تھا مگر ماں کی بات ٹال بھی نہیں سکتی تھی۔ پیچھے کھڑی حبیبہ نے دھیرے سے کان میں کہا، چلو کچھ دن کے لیے ماحول بدلے گا، شاید دل بھی بہل جائے۔ بالآخر وہ خاموشی سے اٹھ گئی، تھوڑا بہت سامان اور ڈھیر ساری کتابیں ایک بیگ میں سمیٹیں۔ خالہ کا رویہ رسمی سا تھا، جیسے وہ بھی اس کے نخرے سے ناخوش ہو۔ کچھ دیر بعد وہ خالہ کے ساتھ روانہ ہوگی۔ وہ سیاہ شال اب بھی اس کے کاندھوں پر تھی اور جیسے اس میں لپٹے لپٹے وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نیلی آنکھوں والا خاموش محافظ اب بھی اس کے آس پاس موجود ہو، اسے بارش، دنیا اور ہر تکلیف سے بچا رہا ہو۔ خالہ کے گھر آ کر وہ پوری طرح پڑھائی میں مشغول ہو گئی تھی۔ خالہ نے اسے الگ کمرہ دے دیا تھا تاکہ وہ سکون سے اپنی تیاری کر سکے۔ پہلا پیپر اچھا ہو گیا اور دوسرے پیپر میں 4 دن کا وقفہ تھا، تو وہ دل لگا کر پڑھائی کرتی رہی۔ دوسرا پیپر دے کر جب وہ واپس آئی تو خوشی سے جھومتی ہوئی فوراً فون اٹھا کر حبیبہ کو کال ملائی۔ یار آج تو کمال ہو گیا، پیپر بہت اچھا ہوا، وہ خوشی سے بتا رہی تھی۔ لیکن دوسری طرف سے حبیبہ نے جو بات کی وہ سن کر حیات ایک لمحے کو چونک گئی۔ پتہ ہے، میرے لیے رشتہ آیا ہے اور آج شام کو وہ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں۔ حبیبہ کی آواز میں شرم اور خوشی دونوں شامل تھی۔ حیات کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ واقعی؟ تمہارے لیے؟ حیات کو یقین نہیں آیا، کیونکہ حبیبہ کو بہت کم ہی لوگ جانتے تھے۔ اپنی شرمیلی فطرت اور سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے وہ نہ ہی زیادہ لوگوں سے ملتی جلتی تھی اور نہ ہی اپنی پڑھائی کی وجہ سے اس کا کہیں آنا جانا تھا۔ وہ اپنی کتابوں میں اس قدر مصروف رہتی کہ دنیا سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ اسی لیے بہت کم لوگ اسی بات سے واقف تھے کہ صدیقی صاحب کی ایک نہیں بلکہ 2 بیٹیاں ہیں۔ حیات کو تو ہر کوئی جانتا تھا، لیکن حبیبہ سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ تمہیں تو بہت جلدی ہے بچوں شادی کی، میں 2 دن گھر سے کیا باہر گئی، تم نے تو شادی کا ہی پلان کر لیا۔ اس نے جان بوجھ کر حبیبہ کو چھیڑا۔ اب اتنی بھی جلدی نہیں، وہ تو صرف دیکھنے آ رہے ہیں۔ اماں نے کہہ دیا ہے کہ جب تک پڑھائی مکمل نہیں ہوتی شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حیات مسکرا دی، چلو شکر ہے، پر سنبھل کے رہنا، تم تو بہت معصوم ہو، کوئی تمہیں لے نہ اڑے۔ حیات نے ہنس کر فون بند کر دیا۔ حبیبہ صرف اس کی بڑی بہن نہیں تھی، اس کے لیے اس کی ماں جیسی تھی، جس نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں اس کی مدد کی تھی۔ اس کی خاطر وہ کتنی بار اماں ابا سے بھی جھگڑا کر جاتی تھی۔ اسی لیے حیات نے دل سے حبیبہ کی خوشیوں کے لیے دعا مانگی کہ وہ جہاں رہے، جس کے ساتھ رہے، ہمیشہ خوش رہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پر لگا کر اڑے اور اپنے گھر پہنچ جائے تاکہ اس خاص موقع پر اپنی بہن کے ساتھ ہو، لیکن اس وقت امتحان بہت زیادہ ضروری تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کو بتانا چاہتی تھی کہ جتنا نالائق وہ اسے سمجھتے ہیں وہ اتنی نالائق بھی نہیں ہے۔ وہ دوبارہ اپنی کتابوں میں مصروف ہوگی۔ شام کے وقت بار بار اس کا دھیان حبیبہ کی طرف جاتا رہا اور پھر رات کو جیسے ہی حبیبہ کا فون آیا اس نے تڑپ کر فون کان سے لگا لیا۔ جلدی سے بتاؤ کون لوگ تھے، لڑکا کیا کرتا ہے، کہاں سے رشتہ آیا ہے اور انہیں تم پسند آئی یا نہیں؟ دوسری طرف سے حبیبہ کی ہنسی کی ہلکی سی آواز آئی، بہت اچھے اور شریف لوگ تھے، ان کا ایک لوتا بیٹا ہے جو بہت بڑا بزنس مین ہے۔ حیات کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک ابھری۔ اس کا اپنا پراپرٹی کا کاروبار ہے، بہت پڑھا لکھا ہے اور ان کے خاندان والے بھی بہت بااخلاق اور شریف ہیں، اور سب سے بڑی بات وہ لوگ اپنے بیٹے کی مرضی سے ہی رشتہ لے کر آئے تھے۔ یہ سن کر حیات کا ماتھا حیرت سے شکن آلود ہو گیا۔ مگر تم اس لڑکے سے کب ملی؟ تم تو کالج کے علاوہ کہیں جاتی ہی نہیں۔ حبیبہ نے بے ساختہ کندھے اچکائے، گویا حیات کے سوال کا جواب اس کے پاس نہ ہو۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم کون ہے، اس نے مجھے کہاں دیکھا، کہاں پسند کیا، بس وہ لوگ تصویر لائے تھے، لڑکا بہت ہی خوبصورت ہے، ہینڈسم اور سنجیدہ سا لگتا ہے، کم سے کم تصویر دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ میری طرح ہی سوبر ہے۔ حیات نے چونک کر پوچھا، تصویر؟ لڑکا خود نہیں آیا تھا؟ تصویر تم نے خود دیکھی ہے نا؟ ہاں،
हबीबा ने सर हिलाया। अम्मी और अब्बा को सब कुछ इतना पसंद आया कि उन्होंने 2-4 दिन की मोहलत मांगी है। अब्बा कुछ मालूमात कर लेंगे तो फिर जवाब देंगे। बस एक प्रॉब्लम है, उन्हें शादी की जल्दी है। ये कहकर हबीबा खामोश हो गई, मगर हयात के चेहरे पर खुशी के रंग बिखर गए थे। उसने भी साख्ता कहा, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर यकीनन वो तुम्हें शादी के बाद भी पढ़ाएगा। मैं तो चाहती हूँ मेरी बहन किसी महल में राज करे। हयात की बात सुनकर हबीबा मुस्कुरा उठी। वो जानती थी कि उसकी बहन की दुआएं दिल से निकली थी और शायद किस्मत भी उस रास्ते पर चल पड़ी थी। मगर इन दोनों को अभी अंदाजा नहीं था कि ये रिश्ता इन दोनों के रिश्ते में कितनी बड़ी दरार डालने वाला था। अच्छा चलो शाबाश, अब जल्दी से तस्वीर भेजो मुझे, मैं भी तो देखूं कि कौन है वो महलों का शहजादा। हयात ने फौरन तस्वीर की डिमांड की, लेकिन दूसरी तरफ से हबीबा मुस्कुराकर बोली कि तस्वीर तो नहीं है मेरे पास, अम्मा अब्बा ने मुझे दिखाई और फिर वापस ले ली। ये सुनकर हयात नाराज होने लगी। ये क्या बात हुई? तुम मोबाइल फोन से उस तस्वीर की ही एक तस्वीर ले लेती, कम से कम मैं देखती तो सही कि कैसा है मेरा होने वाला बहनोई। पागल हो गई हो क्या? हयात अम्मा अब्बा के सामने मैं मोबाइल से तस्वीर खींचती तो वो क्या सोचते मेरे बारे में? मैं तुम्हारी तरह इतनी बेशर्म नहीं हूँ अभी। हबीबा ने उसे डांट कर अच्छे से पढ़ाई की तलकीन करते फोन रख दिया और हयात सोचों में डूब गई। वो ख्यालों ही ख्यालों में बहन की शादी के ख्वाब सजाने लगी। अब तो उससे पहले से भी ज़्यादा मेहनत करके अच्छे से इम्तिहान देने होंगे, ताकि इम्तिहानों में अच्छे नंबर आने पर उसके अम्मा अब्बा खुश होकर उसे दिल खोल कर शादी की शॉपिंग करवाते। आखिर एक ही तो बड़ी बहन थी, उसके सारे अरमान पूरे करने थे। दिन तेजी से गुजरने लगे। हयात ने अपनी तमाम तर तवज्जो पढ़ाई पर मरकूज कर दी थी, लेकिन दिल के किसी गोशे में बेचैनी जरूर थी। वह जान चुकी थी कि अम्मा अब्बा ने हबीबा के रिश्ते के लिए हामी भर ली है और लड़के वालों की तरफ से शादी के लिए सिर्फ 2 महीने का वक्त मांगा गया है। ये सब जानकर हयात को यूं लगा जैसे वक्त उसके हाथ से फिसलता जा रहा हो। वो हर वक्त जल्द अज जल्द इम्तहानात के खत्म होने की दुआएं करने लगी। साथ ही वो जब भी सियाह शॉल पहनती तो इस नीली आंखों वाले का तस्वुर उसके जहन के पर्दों पर उजागर होने लगता। दिल में मोहब्बत अंगड़ाई भरती और वो दुआ करती कि जल्द ही वो इसे दोबारा नजर आ जाए। वो इसे शुक्रिया अदा करना चाहती थी और साथ ही अपने दिल को करार भी देना चाहती थी, जो इसे देखने के लिए बहुत ज्यादा तड़पने लगा था। वो अपने जज्बों से खुद भी अनजान थी। 15 दिन बाद जब उसके तमाम पेपर्स मुकम्मल हुए तो वो सुकून का सांस लेकर अपना सामान समेटने लगी। 2 घंटों का सफर तय करके जब वो शाम के वक्त घर पहुंची तो सबसे पहले हबीबा ही नजर आई। वो खुशी से उसके गले लग गई और मुबारकबाद देने लगी। चलो अब तो कोई मुझे दुल्हा भाई की तस्वीर दिखा दो। इतना कुछ सुन लिया, अब जरा उनका चेहरा भी देख लो। लेकिन जब उसे पता चला कि तस्वीर तो लड़के वाले साथ ही वापस ले गए हैं, तो वो नाक मुंह चढ़ाते नाराज होगी। ये भी कोई बात है? कम से कम तस्वीर तो छोड़ जाते। अम्मा ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा और समझाया, बेटा कोई बात नहीं, हम किसी दिन उनके घर काम से जाएंगे तो तुम्हें भी साथ ले जाएंगे, तुम खुद देख लेना। इर्तिजा बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है, तुम्हें मिलकर खुशी होगी। अब्बा भी बोले, हाँ हमने तो मुकम्मल छानबीन कर ली है। लड़का अपने काम में माहिर है, बाइखलाक और सबसे बढ़कर हबीबा के लिए मौजू भी। ये सुनकर हयात के दिल को किसी हद तक करार आ गया। वो भी बहन की शादी की तैयारियों में जुट गई। हर रोज कोई ना कोई काम होता, कपड़े, जेवर, मेहंदी, दावतनामे। खुशियों का एक तूफान सा आ गया था घर में। और फिर जब जोड़े का नाप लेने का वक्त आया तो अम्मा अब्बा जल्दबाजी में बगैर इत्तला दिए ही लड़के के घर रवाना हो गए। हयात को जब मालूम हुआ तो वो सख्त नाराज हुई। मेरी अपनी बहन की शादी हो रही है और मैं दूल्हे को देखने से भी महरूम हूँ। लेकिन हबीबा ने हंसते हुए उसे चुप करवा दिया। अरे पागल, मायों की रस्म एक साथ ही होनी है, तुम उसी दिन दुल्हा भाई को देख लेना। ये सुनकर वो तो चुप हो गई थी, मगर दिल में एक उलझन सी बाकी रही। आखिर कौन था जो उसकी बहन से ना सिर्फ मोहब्बत करने लगा था, बल्कि रिश्ता भेजकर अपनी मोहब्बत को अमर भी कर रहा था? और एक वो नीली आंखों वाला नौजवान था जो न जाने कहाँ जाकर छुप गया था, कि उन 2 महीनों में हयात ने कहीं भी उसकी एक झलक तक न देखी थी। कितनी ही बार वो छत पर भी गई थी कि क्या पता वो इसे नजर आ जाए, लेकिन वो छत अब सूनी पड़ी हुई थी। उसने सोचा था कि हबीबा को रुखसत करने के बाद वो इस घर का रुख करेगी और किसी न किसी बहाने से उस घर का दरवाज़ा बजाकर उस लड़के से मुलाकात ही कर लेगी।
لیکن حبیبہ کی شادی سے پہلے وہ کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تیاریوں میں مصروف ہوگی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب مائیوں کی رسم کے لیے سب تیاریاں مکمل ہوگی۔ حیات نے خود اپنی بہن کو دلہن کے روپ میں سجایا، پیلے جوڑے میں ملبوس، گیندے کے پھولوں کے زیور سے سجی، کجلے کی دھار والی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ حبیبہ بلا شبہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حیات اسے دیکھ کر مسکرا دی، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک ہلکی سی اداسی بھی چھپی تھی، جسے شاید کوئی اور نہیں، صرف وہی محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی بڑی بہن ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والی تھی۔ خوشی کے ساتھ ساتھ یہ دکھ اسے اندر ہی اندر توڑ رہا تھا۔ اور پھر شور مچا کے لڑکے والے آ گئے۔ وہ جلدی سے پھولوں کی تھال ہاتھ میں لیے دروازے پر پہنچی۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں شاندار طریقے سے لڑکے والے مائیوں کا سامان اٹھائے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے سب پر پھول برسانے لگی اور ساتھ ہی اپنی بہن کی قسمت پر خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا، ایک بلند قامت سیاہ شیروانی میں ملبوس نوجوان جب دہلیز پار کر اندر آیا تو حیات کا دم گھٹنے لگا۔ ایک بلند قامت سیاہ شہروانی و ملبوس نوجوان جب دہلیز پار کر کے اندر آیا تو حیات کا دم گھٹنے لگا۔ وہی نیلی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی شخص جس نے بارش میں اس کی مدد کی تھی، جس کی شال آج بھی اس کے پاس تھی، جو بنا کچھ کہے اس کی حفاظت کر گیا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی، سانسیں جیسے تھم گئی ہوں، آوازیں ماند پڑ گئی۔ وہ صرف اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ نظریں جھکائے خاندانی وقار کے ساتھ بزرگوں کو سلام کر رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر وہاں موجود لڑکیوں کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تو حیات کی موجودگی سے بھی بے خبر تھا۔ حیات کے دل میں ایک شور اٹھا، یہ وہی ہے، لیکن یہ یہاں کیوں ہے؟ حبیبہ کو ہونے والا شوہر؟ نہیں، یہ کوئی غلطی ہے یا غلط فہمی، مگر یہ غلطی نہیں تھی، یہ حقیقت تھی۔ وہ شخص ارتضیٰ اب اس کی بہن کا ہونے والا شوہر تھا، جو اس کے باپ سے گلے لگ رہا تھا۔ حیات اندر ہی اندر بکھر گئی، دل چیخا، آنکھیں نم ہوئی، مگر ہونٹ خاموش رہے۔ وہ بس مسکرا کر سب مہمانوں کے ساتھ خوشی میں شریک ہو گئی، جس سے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اور دل میں وہ سوال لرز رہا تھا، کیا وہ اسے جانتا تھا یا صرف ایک اجنبی کی طرح اس کی زندگی سے گزر گیا تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ شخص حبیبہ کا ہمسفر بننے جا رہا تھا، جو اس کے دل کی دھڑکنوں پر راج کرنے لگا تھا؟ وہ جان بوجھ کر اس شخص کے سامنے نہیں آئی تھی، نہ ہی ارتضیٰ نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، بلکہ وہ خاموشی سے اسٹیج پر اپنے پورے روب و دبدبے کے ساتھ گھونگھٹ میں چھپی اس کی بہن کے برابر بیٹھ گیا، دور کھڑی بس ویران نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی اس کی بہن کے ساتھ بہت شاندار لگتا، چاند سورج کی جوڑی ہوتی، مگر وہ دل کیا کرتی جو چیخ چیخ کر اسے ماضی کے کچھ پل یاد دلا رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو حیات؟ پچھلے کچھ دنوں سے ہنگامہ ڈال رکھا تھا کہ دلہا بائی کو دیکھنا ہے، اب جب وہ آ گیا ہے تو تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ چلو میں تعارف کرواؤں۔ اس کی اماں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اسٹیج کی جانب کھینچا تو وہ بے جان وجود کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھتے اس کی اماں نے ارتضیٰ کو آواز دی تھی، آ گئی آپ کی اکلوتی سالی، بہت دنوں سے آپ سے ملنے کے لیے ضد کر رہی تھی۔ ارتضیٰ، یہ میری چھوٹی بہن حیات ہے، جو پڑھائی کے لیے اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی، اسی لیے آپ کی اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ حیات کی ماں نے حیات کو ارتضیٰ کے بالکل سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ حیات لرزتی پلکوں کے ساتھ اٹھتی جھکتی نظروں سے ارتضیٰ کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں دنیا جہاں کی حیرت سمٹ آئی تھی، سانس جیسے اٹک سا گیا ہو اور لفظوں نے لبوں پر آ کر دم توڑ دیا ہو۔ یہ وہی تھی، وہی بارش والی شام کا منظر، وہی چھت پر کھڑی دوشیزہ، وہی معصوم لڑکی جسے وہ اپنی شال دیکھ کر خاموشی سے لوٹ آیا تھا، وہی جس کے لیے اس نے اپنے دل میں جذباتوں کا ایک طوفان محسوس کیا تھا۔ وہ اس کی سالی کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس نے ایک نظر برابر بھی بیٹھی گھونگھٹ میں لڑکی پر ڈالی اور الجھن میں حیات کو دیکھنے لگا؟ کچھ لمحوں بعد اسے احساس ہوا کہ بہت کچھ غلط ہو چکا تھا۔ حیات، وہ بے اختیار دھیرے سے بول اٹھا، جیسے اپنا آپ بھول گیا ہو۔ حیات کا دل جیسے رک گیا ہو، خوف نے اس کی رگ رگ میں لرزہ دوڑا دیا، اس کی پلکیں کانپ گئیں اور لب خشک ہو گئے۔ یہ لمحہ وہ لمحہ نہیں تھا جس کا سامنا وہ کرنا چاہتی تھی۔ ارتضیٰ کی آنکھوں میں الجھن اور شاک ایک ساتھ ابھر آئے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، کچھ پوچھنا، شاید کچھ دہرانا، مگر اسٹیج پر بیٹھے سب مہمانوں کے درمیان وہ تماشا بن سکتا تھا،
سب سے زیادہ اسے سامنے کھڑی لڑکی کی عزت کا احساس تھا۔ حیات نے نظریں جھکا لیں، جیسے خود کو پاتال میں چھپانا چاہتی ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنی بہن کی خوشیوں کی راہ میں نہیں آ سکتی تھی۔ حبیبہ اس رشتے پر بہت خوش تھی۔ اس نے دل کی دھڑکن کو تھاما اور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے قدم زبردستی پیچھے کر لیے۔ ارتضیٰ کی آنکھوں نے جیسے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ صرف دیکھتا رہ گیا۔ اب وہ جان چکا تھا کوئی غلطی ہوئی تھی، کوئی کڑی ادھوری چھوٹ گئی تھی۔ جس گھر کی بیٹی کے لیے وہ دل لے کر آیا تھا، وہاں کسی اور کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا تھا، اور اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ سب کچھ خاموشی کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ رات ڈھل چکی تھی، مایوں کی رسم کی چمک ہنسی کہہ کے سب ماند پڑ چکے تھے۔ روشنیوں سے سجے گھر کی فضا میں ایک عجیب سا سکوت اتر آیا تھا۔ حیات کمرے کے ایک کونے میں چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ چہرہ دیوار کی طرف تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگتی جا رہی تھیں۔ سانس لینے کی آواز بھی دھیمی ہو گئی تھی، جیسے کہیں دل کا بوجھ جسم پر حاوی ہو گیا ہو۔ دل کہہ رہا تھا چیخ پڑے، لیکن زبان نے ہار مان لی تھی۔ دروازہ کھلا اور حبیبہ مسکراتے ہوئے اندر آئی، چہرے پر خوشی، آنکھوں میں چمک اور لبوں پر خوابوں کی مٹھاس۔ حیات، سو گئی ہو کیا؟ حیات نے جواب نہ دیا، آنکھیں بند کیے چپ چاپ لیٹی رہی۔ حبیبہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پتہ ہے، آج جب ارتضیٰ نے میری طرف دیکھا تو مجھے لگا جیسے میری دنیا مکمل ہو گئی ہو۔ وہ نہ صرف خوبصورت ہے، بلکہ اس کے انداز میں بہت وقار ہے۔ میں واقعی بہت خوش ہوں۔ دل چاہتا ہے وقت یہیں تھم جائے۔ حیات نے سنا، ہر لفظ سنا، لیکن جواب نہ دیا۔ اس کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے، جیسے اس کی خاموشی چیخ رہی ہو، مگر سننے والا کوئی نہ ہو۔ تم جانتی ہو میں کتنی خوش قسمت ہوں؟ ایسا لگتا ہے جیسے خواب حقیقت بن گیا ہو، اور سب سے زیادہ خوشی مجھے یہ ہے کہ تم میرے ساتھ ہو، میری سب سے قریبی، سب سے پیاری بہن۔ یہ سن کر حیات کے لب ہلکے سے لرزے، جیسے وہ کہنا چاہتی ہو، نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میرا دل، میرا خواب، سب کچھ کہیں اور تھا۔ لیکن اس نے کچھ نہ کہا، فقط خاموشی سے آنکھیں موند لیں اور دل کو سمجھایا کہ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، اور بہن کی خوشیوں کے آگے اس کی محبت بے معنی ہے۔ ویسے بھی اس کے اور ارتضیٰ کے درمیان نہ کوئی وعدہ تھا، نہ کوئی عہد وفا۔ دوسری طرف ہر گزرتی گھڑی کے ساتھ ارتضیٰ کی بے چینی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے مایوں کی تقریب میں اپنے جذبات پر قابو پایا تھا کہ وہ دونوں خاندانوں کی عزت اور وقار کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ بے انتہا غلط تھا۔ جب سب کی ساری حدیں پار ہوئیں تو وہ غصے کے عالم میں اپنی ماں کے کمرے میں پہنچ گیا۔ گھر سے دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تو اس کی اماں اور بہنیں اچھل پڑی۔ کیا ہو گیا ہے ارتضیٰ؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس کی ماں نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ آواز میں ایک قرب تھا، آنکھوں میں بے یقینی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ ماں گھبرا کر بولی۔ میں نے جس لڑکی سے محبت کی وہ لڑکی وہ حیات تھی، مگر آپ نے رشتہ حبیبہ کے لیے طے کر دیا؟ کیسے؟ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس گھر میں دو بیٹیاں ہیں؟ میں حبیبہ سے نہیں، حیات سے محبت کرتا ہوں، ٹوٹے بکھرے لہجے میں کہتے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بہنیں اور ماں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ ہمیں ہمیں لگا یہ حبیبہ ہے، گھر والوں نے بھی یہی کہا تھا۔ حیات کا تو کبھی ذکر بھی نہیں ہوا تھا وہاں، شاید اس لیے کہ وہ اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ہم نے تو سوچا ہی نہیں کہ تمہیں بڑی بہن کی بجائے چھوٹی بہن پسند ہوگی۔ ارتضیٰ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی۔ میں حبیبہ سے شادی نہیں کر سکتا، میں حیات سے محبت کرتا ہوں، میں 3 زندگیوں کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتا، فیصلہ کن لہجے میں کہتے وہ اپنی ماں بہنوں کو پریشان کر گیا۔ سب خاموش ہو گئے، فضا میں ایک گھٹن سی پھیل گئی۔ یہ ممکن نہیں ہے بیٹا، ماں کی آواز میں وہی حتمی فیصلہ تھا جو وقت اور حالات کے آگے سر جھکانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ شادی میں 2 دن رہ گئے ہیں، اب ہم ایسی بات کر کے حبیبہ کی زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ بہتر یہی ہے کہ قسمت میں جو لکھا ہے اسے ہو جانے دیں۔ ہم کسی کی بیٹی کی عزت کو اس طرح روند نہیں سکتے۔ ارتضیٰ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو، وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا، پر ماں کی آنکھوں میں لکھی التجا نے اسے خاموش کر دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب راستے بند ہو چکے ہیں، لیکن دل نے کب مانا تھا حالات کی منطق کو؟ اسے ہوش ہی نہیں رہا، کب اس نے چابی اٹھائی، کب گاڑی سٹارٹ کی اور کب حیات کے دروازے کے سامنے آ رکا۔
رات کی خاموشی میں اس کی گاڑی کی آواز بھی بے رحم سی لگی۔ وہ گاڑی سے اتر کر یوں ہی خاموش بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں اس کی نظر چھت پر گئی، جہاں حیات کھڑی اسے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ حبیبہ کے سونے کے بعد وہ گھٹن محسوس کرتے ہوئے چھت پر آ گئی تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ رات کی اس پہر وہ سنگ دل اس کے دروازے پر آ کھڑا ہوگا۔ وہ دبے قدموں سے باہر آئی، دل جیسے سینے سے باہر دھڑکنے لگا ہو۔ تم یہاں اس وقت؟ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ میں برداشت نہیں کر سکا حیات۔ ارتضیٰ کی آواز میں قرب، بے بسی اور ٹوٹے خوابوں کی گونج تھی۔ تم جانتی ہو یہ سب غلط فہمی ہے۔ رشتہ میں نے تمہارے لیے بھیجا تھا، لیکن گھر والوں کو لگا وہ لڑکی حبیبہ ہے، اور اب یہ سب اتنی جلدی طے ہو گیا کہ کچھ سمجھنے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ حیات کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دل چیخ اٹھا کہ ہاں میں جانتی ہوں، پر زبان پر خاموشی کا پہرا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھی اور ارتضیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مت کہو کچھ اور پلیز۔ میری بہن، میری دوست، اس کی دنیا بسنے والی ہے۔ میں اس کی خوشیاں چھین کر نہیں جی سکتی۔ میں اس محبت کو اپنے دل میں دفن کرنے آئی تھی، اور تم سے بھی یہی چاہتی ہوں۔ ارتضیٰ کا دل جیسے رک گیا۔ تم مجھ سے یہ مانگ رہی ہو؟ ہاں۔ حیات کی آواز مدھم تھی، مگر عزم سے بھری ہوئی، کیونکہ میں جانتی ہوں حبیبہ تمہیں چاہتی ہے، اور تم اس رشتے سے پیچھے ہٹے تو صرف ایک نہیں، دو زندگیاں برباد ہوں گی۔ میری محبت، میرے احساسات، میری خواہشیں شاید تمہیں چاہیں، لیکن میری بہن کو تمہاری ضرورت ہے۔ ارتضیٰ نے آنکھیں موند لی، چہرے پر وہی اذیت، وہی چپ کی تپش جو انسان اندر سے جلا ڈالتی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے سر ہلایا، جیسے مان لیا ہو، قسمت سے، حیات سے، اور خود سے ہار مان لی ہو۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے کہا، میں حبیبہ سے شادی کروں گا، لیکن میری روح ہمیشہ سے تمہاری رہے گی۔ حیات نے رخ موڑ لیا، آنکھوں کے سمندر کو رات کی تاریکی میں چھپا لیا۔ 2 دن جیسے قیامت کے سائے میں گزرے۔ حیات کی زندگی جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ وہ بس خاموشی سے ہر تیاری، ہر رسم میں شامل ہوتی، اپنی بہن کی خوشیوں کو دیکھ کر دل میں زخم چھپاتی رہی۔ ارتضیٰ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس نے خود کو قائل کر لیا تھا کہ وہ حبیبہ سے شادی کرے گا، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرے گا، مگر دل کسی گوشے میں حیات کی محبت جیتے جی دفن تھی، زندہ دفن۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا، شادی کا دن۔ حیات حبیبہ کے ساتھ بیوٹی پارلر پہنچی۔ حبیبہ نے ضد کی، دیکھو، صرف میں ہی نہیں، تمہیں بھی تیار ہونا ہے۔ تم میری بہن ہو، اور آج سب کی نظریں ہم پر ہوں گی۔ حیات کچھ بول نہ سکی، دل بوجھل تھا، پر بہن کی بات کیسے ٹالتی۔ وہ تیار ہونے کے لیے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بیوٹیشن نے جیسے ہیوی میک اپ کا آغاز کیا، وہ چونکی۔ برائڈ تو میں نہیں ہوں، آپ اتنا گولڈن میک اپ کیوں لگا رہی ہیں؟ بیوٹیشن مسکرائی، ریڈ ڈریس پر گولڈن تھیم ہی فیشن میں ہے، آپ پر بہت جچے گا۔ حیات کے ماتھے پر بل آئے، مگر میرا تو ریڈ نہیں، پنک کلر کا ڈریس ہے۔ بیوٹیشن نے نرمی سے کہا، پلیز آنکھیں بند رکھیں، ہم مکمل کر رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے آنکھیں موند گئی، شاید اندر کا طوفان آنکھیں بند کر کے تھم جاتا ہو۔ جب میک اپ مکمل ہوا اور اسے آئینے دکھایا گیا، اس کے ہوش اڑ گئے۔ یہ تو برائڈل میک اپ تھا۔ اور جب ڈریس چینج کے لیے کپڑے لائے گئے، وہ اور بھی شاکڈ رہ گئی۔ ریڈ شرارہ، وہی حبیبہ کا ڈریس۔ حیات نے ہکلاتے لہجے میں حبیبہ کی طرف دیکھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے میرا ڈریس جیسا میک اپ کیوں کروایا، اور مجھے یہ دلہن والا جوڑا کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ حبیبہ مسکرائی اور اس کے قریب آ کر آہستہ سے بولی، کیونکہ آج کی دلہن میں نہیں، تم ہو۔ حیات کی آنکھیں حیرت، خوف اور الجھن سے پھیل گئی۔ کیا؟ ہاں، حبیبہ کی آواز میں سکون تھا۔ میں نے سنا تھا اس رات تم اور ارتضیٰ بات کر رہے تھے۔ تم نے اپنی محبت قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ تمہارے بغیر جینے کا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے مرنے پر تلے تھے، جینے کا کیوں نہ سوچا؟ حیات کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن تم اسے چاہتی ہو؟ حبیبہ نے نرمی سے اس کے گال تھپ تھپائے۔ میں ارتضیٰ کو پسند ضرور کرتی ہوں، لیکن محبت صرف تم کرتی ہو۔ محبت وہی ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی کے بغیر بھی محسوس ہو، اور وہ تم کرتی ہو۔ اسی لیے میں نے اماں ابا کو سب کچھ سچ بتا دیا تھا۔ پہلے تو وہ چونکے، پریشان ہوئے، پر جب میں نے کہا کہ میری خوشی تمہاری خوشی میں ہے، تو وہ مان گئے۔ اب نکاح تمہارا ہوگا، ارتضیٰ کے ساتھ۔ حیات ششدر کھڑی تھی۔ ارتضیٰ کو پتہ ہے؟ نہیں۔ جیسے تمہیں ابھی پتہ چلا، ویسے ہی اسے بھی نکاح کے وقت معلوم ہوگا۔
حیات کا دل جیسے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ جو وہ چھوڑ آئی تھی وہی آج اس کے قدموں میں لوٹ آیا تھا۔ بے اختیار حبیبہ کو سینے سے لگائے بے آواز آنسو بہانے لگی۔ حبیبہ نے محبت سے اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ دلہن بنی حیات غضب ڈھا رہی تھی اور حبیبہ بھی کچھ کم نہ لگ رہی تھی۔ نکاح کی تقریب شروع ہونے والی تھی۔ حال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، لیکن ارتضیٰ کے دل میں اندھیرے سمٹے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے سفید شلوار میں ملبوس نکاح کے کمرے میں بیٹھا تھا، جیسے سب کچھ قبول کر کے آیا ہو۔ ایک درد، ایک زخم جو زندگی بھر کا ساتھی بننے والا تھا۔ قاضی صاحب نے قلم نکالا اور نکاح نامہ کھولا۔ ارتضیٰ نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی، نہ حیات نظر آئی نہ کوئی اطلاع۔ پھر اچانک دروازہ کھلا۔ دو خواتین اندر داخل ہوئیں۔ ایک کے چہرے پر سرخ گھونگھٹ تھا اور دوسری سہارا دے رہی تھی۔ سر نے سب گھما کر دیکھا، دلہن آ گئی تھی۔ ارتضیٰ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھا رہا، پر دل جیسے بے چین تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح کا عمل شروع کیا۔ کیا آپ کو حیات بنت شفیق کا نکاح ارتضیٰ بن منور سے مہر 5 لاکھ روپے نقد پر قبول ہے؟ ارتضیٰ کی آنکھیں اچانک چوری ہو گئیں۔ کیا؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ آپ نے کیا نام لیا؟ قاضی صاحب نے دوبارہ دہرایا، حیات بنت شفیق۔ ایک لمحے کو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ارتضیٰ کی آنکھوں میں حیرت، خوشی اور بے یقینی کے طوفان یکجا ہو گئے۔ قبول ہے، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ قبول ہے، بہت خوشی سے قبول ہے۔ دوسری جانب گھونگھٹ میں چھپی حیات کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ قاضی صاحب نے دوسری بار اور تیسری بار سوال کیا، اور ہر بار حیات کے لب لرزتے ہوئے بولے، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو گیا تھا۔ دعائیں مانگی گئیں، قرآن کی تلاوت ہوئی، سب نے مبارکباد دی، مگر ارتضیٰ ابھی بھی وہیں بیٹھا تھا، جسے یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر جب دلہن کو اس کے سامنے لا کر بٹھا دیا گیا، اس نے آہستگی سے گھونگھٹ اٹھایا، اور سامنے وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی حیات۔ تم؟ ارتضیٰ کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ یہ سب کیسے؟ حیات نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، حبیبہ نے محبت کی قربانی دے دی، میں نے نہیں۔ ارتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ ہنس رہا تھا۔ تم جانتی ہو، میں نے اپنے رب سے ایک ہی دعا مانگی تھی، اگر تم میری نہ ہو سکی تو مجھے زندگی نہ دینا، اور آج تم میرے ساتھ ہو تو شاید میری دعا سنی گئی ہے۔ دونوں کی آنکھیں بھیگ گئی، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ حبیبہ ان دونوں کے نزدیک آئی اور محبت سے دونوں کو دعائیں دیتے ہوئے سچ چھپانے پر ڈانٹ بھی لگائی، اور ارتضیٰ نے شرمندگی سے حبیبہ سے معافی مانگی تھی، اور حبیبہ نے دل بڑا کر کے ان کی محبت کو قبول کر لیا تھا۔ سچے اور پاکیزہ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، جہاں نفرتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، جہاں محبتوں کے پھول کھلتے ہیں۔ حبیبہ کا دل بھی ایسے ہی پاکیزہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ارتضیٰ نے حیات کا ہاتھ پکڑ کر اس کی رخصتی لی تھی، اور وہ اپنی خوشیوں کے محل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ گھر جہاں سے ارتضیٰ نے حیات کو دیکھا تھا، اس نے حق مہر میں اس کے نام لکھ دیا تھا۔ وہ گھر اس نے اپنے کاروبار کے لیے خریدا تھا، کیونکہ وہ ایک پراپرٹی ڈیلر تھا، لیکن اس گھر نے اس کی زندگی کو بدلا تھا، اس لیے وہ گھر اب حیات کے نام تھا۔